شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ دوستو، یہ محاورہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ناظرین، یہ الفاظ ہے شیر میسور ٹیپو سلطان کے۔ ہاں، وہی ٹیپو سلطان جو اس دیش بھارت کے لیے اور اس دیش میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے اور اس دیش کو بچانے کے خاطر انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد انگریزوں کے جنرل نے کہا تھا کہ آج سے یہ بھارت ہمارا ہوا۔ ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہے تب تک اپنے دیش بھارت اور انگریزوں کے بیچ دیوار بن کے کھڑے رہے۔ دوستو، یہ بات الگ ہے کہ جس شخص نے ہمارے لیے اور ہمارے دیش کے لیے اتنی قربانی دی، آج اسی انسان کے اتہاس کو ہمارے اتہاس کی کتابوں سے مٹایا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، تاریخ کو بدلنے والے لوگ یہ نہیں جانتے کہ تاریخ لکھی نہیں جاتی، اسے بنایا جاتا ہے، اور تاریخ بناتے بھی وہی لوگ ہیں جو بنانے کے قابل ہیں، جسے لاکھ کوشش کرنے پر بھی آج کے نفرتی لوگ مٹا نہ پائیں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ٹیپو سلطان کون تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری اور کس طرح انہوں نے شیروں کی طرح لڑتے لڑتے اپنی آخری سانس تک ہندوستان کو انگریزوں سے بچایا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز کا سلسلہ آپ تک پہنچتا۔ ناظرین، ٹیپو سلطان سلطنت میسور کے سلطان یعنی حیدر علی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ٹیپو سلطان کی ماں کا نام فخر النساء تھا۔ جس وقت ٹیپو سلطان اپنا بچپن گزار رہے تھے، یہ وہ دور تھا جب انگریز ہندوستان میں اپنے قدم جمانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کے والد نے ان کی پرورش کا بہت ہی اچھا انتظام کیا تھا۔ ان کی تعلیم کے لیے بڑے دور دور سے استادوں کو بلایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک باعمل عالم تو تھے ہی، ساتھ ہی میں انہیں عربی، فارسی، اردو، تمل جیسی تمام زبانوں پر مہارت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچپن سے ہی گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی جیسی چیزوں میں بھی ماہر تھے۔ 1759 میں انگریزوں نے ایک ایسی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا تھا جو ٹیپو سلطان کے سلطنت میں آتی تھی۔ ٹیپو سلطان اس حادثے کی وجہ سے سکون سے نہیں بیٹھ سکے اور انہوں نے اپنے والد حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی، اور اسی طرح سیکنڈ اینگلو میسور وار شروع ہوئی۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں کو دھول چٹا دی۔ 1780 میں انگریزوں نے ایک بار پھر جنگ چھیڑ دی، لیکن اس بار بھی ٹیپو سلطان اپنے والد حیدر علی کے ساتھ مل کر 90,000 کا لشکر لے کر بنگلور پہنچے، اور اس جنگ میں بھی ٹیپو سلطان کو فتح حاصل ہوئی۔ اور یہ انگریزوں کی اتنی خطرناک اور بھیانک ہار تھی کہ اس ہار کا اثر برٹن تک پہنچا۔ 7 دسمبر 1782 کو حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت ٹیپو سلطان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں ہی ٹیپو سلطان کے کندھوں پر میسور کی سلطنت کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ انگریز بار بار لاکھ کوشش کرتے لیکن وہ ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا پاتے تھے۔ ٹیپو سلطان کی ہوشیاری کے سامنے انگریزوں کی تمام سازشیں ناکام ہو جایا کرتی تھی۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب انگریزوں کو ٹیپو سلطان سے سمجھوتا کرنا پڑا، اور اس سمجھوتے میں ٹیپو سلطان نے جو جو شرائط رکھے انگریزوں کو ان ساری شرائط ماننی پڑی، اور یہ اتہاس کا پہلا موقع تھا جب کوئی ہندوستانی انگریزوں پر اتنا بھاری پڑا تھا۔ دوستو، ٹیپو سلطان نے ہندوستان کے لیے وہ سب کیا ہے جو آج تک کوئی نہ کر پایا۔ ٹیپو سلطان کو ہی اس دنیا کا سب سے پہلا میزائل مین کہا جاتا ہے۔ نیوکلیر بم بنانے والے ڈاکٹر APJ عبد الکلام کے مطابق ٹیپو سلطان ہی دنیا کے وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے راکٹ ٹیکنالوجی پر کام کیا، اور اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی اس دنیا نے راکٹ اور میزائل بنانا سیکھا تھا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہ صرف راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا بلکہ جنگ کرنے کے نئے نئے طریقے بھی کھوجے تھے۔ ٹیپو سلطان نے جنگ کرنے کے طریقے پر ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام تھا فتح المجاہدین۔ ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت میں اپنے نام کے سکے بھی شروع کروائے تھے۔ دوستو، ترکی میں موجود سلطنت عثمانیہ جیسی بڑی سلطنت بھی ٹیپو سلطان کو بہت عزت دیتی تھی۔ ٹیپو سلطان کو جب انگریزوں سے لڑنے کے لیے جب سپاہیوں کی ضرورت پڑی تب ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی گہار لگائی تھی، جس کے بدلے میں اس دور کے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے ٹیپو سلطان کی بھرپور مدد کی تھی۔
दोस्तों, कहा जाता है कि जब अंग्रेजों को पूरी तरह इस बात का यकीन हो गया कि हम टीपू सुल्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, तब उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और अंग्रेजों ने पैसों का लालच देकर हिंदुस्तान में ही रहने वाले लोगों में से ही गद्दारों को ढूंढना शुरू कर दिया और बदकिस्मती से उन्हें ऐसे गद्दार मिल भी गए। टीपू सुल्तान के महल में ही रहने वाले टीपू सुल्तान के एक बहुत करीबी, जिसका नाम मीर सादिक था, उसने भी लालच में आकर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था और साथ ही साथ उस वक्त के हैदराबाद के निज़ाम और मराठा ने भी टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों की फौज का साथ हाथ मिला लिया था और नतीजा ये हुआ कि ये तीनों फौजों ने मिलकर टीपू सुल्तान पर एक साथ हमला कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ टीपू सुल्तान के ही महल में जो गद्दार था, यानी मीर सादिक, उसने भी इनकी अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा मदद की थी। कहा जाता है कि जिस वक्त टीपू सुल्तान को इस बड़े हमले की खबर दी गई, उस वक्त टीपू सुल्तान खाना खा रहे थे। इस हमले की खबर सुनते ही टीपू सुल्तान खाना छोड़कर फौरन भागने लगे। उनके कुछ वफादारों ने टीपू सुल्तान को मशवरा दिया कि सुल्तान, इस वक्त हमारे पास मुट्ठी भरी फौज मौजूद है, बेहतर ये होगा कि आप इस महल के खुफिया रास्तों से बाहर निकल जाए और अपनी जान बचा लें और यहाँ के तमाम हालात से हम निपट लेंगे। लेकिन दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपने उन वफादार सिपाहियों से ये ऐतिहासिक अल्फाज कहे थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से ज़्यादा बेहतर है। और अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ लड़ते लड़ते 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान शहीद हो गए और इस तरह टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले भारत के पहले शासक बने। दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान टीपू सुल्तान को फ्रीडम फाइटर मानता है और उन्होंने हमारे लिए जो कुर्बानी दी है उस पर उनका शुक्रगुजार भी होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से नफरत की सियासत का असर टीपू सुल्तान पर भी पड़ा है, जिसका सबूत ये है कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि कर्नाटक की स्कूल की किताबों से टीपू सुल्तान का चैप्टर निकाला जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल अपनी वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें।